السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسلام میں اعلیٰ اخلاق اپنانے، اچھے اخلاق ہر موقع پر ظاہر کرنے، گھروں میں بھی اور معاشرے میں بھی اور ہر سطح پر اعلیٰ اخلاق دکھانے، اپنوں اور غیروں سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی جتنی تعلیم دی گئی ہے، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی نہیں چھوڑا گیا. کسی اور مذہب میں اس طرح تفصیل سے ان کا بیان نہیں کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ہی ہیں جو اس لحاظ سے عموماً نچلے ترین درجے پر سمجھے جاتے ہیں. غیر مسلم ان پر انگلی اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے عمل جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے خلاف ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور مختلف مواقع پر بار بار اپنی امت کو اخلاق کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے پر زور دیا. مسلمان عمومی طور پر رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور سنت پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے. مسلمانوں کی اسی حالت کے پیش نظر جب یہ حالات ہونے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا. لیکن اس طرف بھی یہ لوگ توجہ دینے سے انکاری ہیں، بلکہ بعض جگہوں بعض لوگ مخالفت میں بعض جگہوں پر تو یا بعض ملکوں میں انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، اور معمولی اخلاق سے ہٹ کر بلکہ ایک اخلاق سے نیچے گرے ہوئے شخص سے بھی گھٹیا بن کر انتہائی گندی اور غلیظ زبان حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی یہ بھگت رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ. جیسا کہ میں نے کہا، غیر مسلمان پہ انگلی اٹھاتے ہیں. ان کی یہ حالت ہم احمدیوں کو اس طرح توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم
اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں جو اسلام کی تعلیم ہے اور جس کا اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمایا، یا کسی بھی رنگ میں ان باتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی، ورنہ پھر ہمیں احمدی ہونے اور کہلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم دیکھیں تو حیرت انگیز معیار نظر آتے ہیں۔ آپ کے گھریلو حالات کو دیکھیں تو کہیں آپ اپنی بیوی کے دوسری بیوی کے چھوٹے قد کا مذاق اڑانے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ کسی کو جذباتی تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو کہیں اس بات پر ایک بیوی کو سمجھا رہے ہیں کہ معمولی سی بھی ناپسندیدگی کا اظہار دوسری بیوی کے کسی کام پر ہو نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں آپ بچوں کے اخلاق بلند کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پھلوں کے درختوں پر پتھر مار کر ان کا کچا پکا پھل جو ہے وہ ضائع نہ کرو، اور اگر بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو نیچے آپ نے بچے کو فرمایا کہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو درخت سے نیچے گری ہوئی پکی کھجوریں ہیں وہ اٹھا کے کھا لو۔ لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت بھی فرمائی کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہیں ایسی حالت کی بھی نوبت نہ آئے کہ تمہیں نیچے سے اٹھا کے کھجوریں کھانی پڑیں، تم مجبور نہیں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سامان فرماتا رہے۔ اس دعا کے ساتھ بچے کو بھی توجہ دلا دی کہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، نہ کہ غلط طریقے سے لوگوں کے مالوں کو اٹھاؤ، کیونکہ گو مجبوری میں بعض دفعہ جائز بھی بن جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں جو زائد پڑی ہیں نیچے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق اختیار کرو اور یہی نیکی ہے۔ پھر ایک بچے کو تیزی سے اپنے تیزی سے کھانے اور اپنا ہاتھ کھانے کی پلیٹ پر یا تھالی پر پھیرنے کی وجہ سے فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بس بچوں کی تربیت بھی اس رنگ میں کرنی چاہیے تاکہ اعلیٰ اخلاق بڑے ہو کر پیدا ہوں۔ پھر جھوٹ ایک گناہ ہے اور سچائی ایک نیکی ہے اور خلق ہے۔ اس کو بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں قائم کرنے کے لیے آپ نے اس طرح نصیحت فرمائی۔ ایک صحابی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں اپنے بچپن کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کی موجودگی میں ہی گھر میں باہر کھیلنے کے لیے جانے لگا، تو میری ماں نے مجھے اس بابرکت ماحول سے دور جانے سے روکنے کے لیے کہا کہ ادھر آؤ، ابھی یہیں رہو، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، میں اسے کھجور دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا اور تم صرف بچے کو بلانے کے لیے یہ کہتی تو تم پھر جھوٹ بولنے کا گناہ کرنے والی ہوتی۔ اب اس بچے کو بھی اس چھوٹی عمر میں سچائی کی اہمیت
اور جھوٹ سے نفرت واضح ہو گئی، اور بڑے ہونے تک یہ بات انہوں نے یاد رکھی اور بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہ یہ اہمیت تھی میرے دل میں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو فرمایا کہ اگر تم ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک برائی کم از کم چھوڑو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج کل کے مسلمانوں کے معیار یہ ہیں کہ اس باریکی سے جھوٹ سے بچیں اور سچائی کو قائم کریں، بلکہ ہمیں اپنے بھی جائزے لینے چاہیے کہ کیا ہمارے یہ معیار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ کا شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ غور سے سنو، جھوٹ اور جھوٹی گواہی۔ پھر آپ نے فرمایا جھوٹ اور جھوٹی گواہی، اور بار بار فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے چلے گئے اور ہم نے خواہش کی کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں۔ پھر ہم اس رنگ میں بھی آپ کے اخلاق کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، برداشت اور صبر کا کیا معیار ہے، اور کس طرح نصیحت فرماتے تھے۔ ایک بدو مسجد میں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس کی طرف دوڑے روکنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اور جہاں پیشاب کیا ہے وہاں پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ تنگی کے لیے۔ اس پر وہ بدو ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر کیا کرتا تھا۔ آج کل تو لگتا ہے کہ مسلمان حکومتیں بھی، علماء بھی، گروہ بھی دنیا میں سب سے بڑے ہوئے ہیں تنگی پیدا کرنے کے لیے۔ نہ چھوٹی بات پہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، نہ بڑی بات پر۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ تم برا کر رہے ہو یا اچھا کر رہے ہو تو پھر اپنے ہمسائے کی طرف دیکھو اور تمہارے بارے میں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ پھر افسروں کو فرمایا کہ تمہارے اعلیٰ اخلاق کا تب پتہ چلے گا جب تم اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھو گے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ عوام کی خدمت کرو گے۔ کہاں نظر آتے ہیں یہ معیار ہمارے لیڈروں میں اور افسروں میں؟ بس ہمارے جو جماعتی عہدیدار ہیں ان کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر آپ کے تمام جو طاقتیں آپ کو مل گئیں اور عرب پر فتوحات ہو گئیں، تو آپ کے معیار کا ہم دیکھتے ہیں حال۔ فتح مکہ کے موقع پر اعلیٰ اخلاق کا کس طرح مظاہرہ کیا آپ نے کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، ایسے دشمن جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے مسلسل تکلیفیں دی تھیں۔ اور پھر یہی معافی جو ہے وہ بہت سو کے اسلام لانے کا موجب بن گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین معیار کا اور اعلیٰ ترین اخلاق کے معیار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے۔ اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی یہ ہیں، یعنی یہ کہ تمام قسمیں اخلاق کی، کون سی قسمیں؟ سخاوت ہے، شجاعت ہے، عدل ہے، رحم ہے، احسان، صدق اور حوصلہ وغیرہ، یعنی حوصلے سے کسی چیز کو برداشت کرنا، تجھ میں جمع ہیں۔ غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، زہادت، اعتدال، مواسات یعنی ہمدردی، ایسی ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا وغیرہ، جب یہ تمام طبی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورے سے اپنے اپنے محل پر اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہے۔ اور یہ تمام اخلاق در حقیقت انسان کی طبی حالتیں اور طبی جذبات ہیں، اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ ان کو استعمال کیا جائے۔ ایک عادتاً نہیں، بلکہ ہر جو خلق ہے اس کو ارادہ اس لحاظ سے کہ اس کے نیک نتیجے پیدا ہوں، اس لحاظ سے استعمال کیا جائے۔ بعض وہ سزا دینی پڑتی ہے تو سزا اس ارادے سے کہ نیک نتائج پیدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق دکھانے کی مختلف حالتوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق کا پتہ دو حالتوں میں لگتا ہے، ابتلاؤں میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی، ابتلاؤں اور تنگی کی حالت میں، اور انعام اور کشائش کی حالت میں۔ ابتلا اور تنگی میں جو صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا نمونہ دکھائے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اور انعام اور حکومت میں جو عاجزی اور انصاف قائم کرے وہ اعلیٰ اخلاق والا کرا سکتا۔ اور یہ دونوں حالتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن ہو کر ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کس طرح فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق ہمیشہ دو رنگ میں ظاہر ہو سکتے ہیں، یا ابتلا کی حالت میں یا انعام کی حالت میں۔ اگر ایک ہی پہلو ہو اور دوسرا نہ ہو تو پھر اخلاق کا پتہ نہیں مل سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مکمل کرنے تھے، اس لیے کچھ حصہ آپ کی زندگی کا مکی ہے اور کچھ مدنی۔ مکہ کے دشمنوں کی بڑی بڑی اظہار ثانی پر صبر کا نمونہ دکھایا، اور باوجود ان لوگوں کے کمال سختی سے پیش آنے کے پھر بھی آپ ان سے حلم اور بردباری سے پیش آتے رہے، اور جو پیغام خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کی۔ پھر مدینہ میں جب آپ کو عروج حاصل ہوا اور وہی دشمن گرفتار ہو کر پیش ہوئے تو ان میں سے اکثر کو معاف کر دیا، باوجود انعام پانے کے، انتقام کی قوت پانے کے، پھر انتقام نہ لیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مزید ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، مزید فرماتے ہیں
کہ ان باتوں کو نہایت توجہ سے سننا چاہیے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی غصہ ور اور زود رنج بھی ہیں، بڑے سخی ہیں، لوگوں کو دیتے بھی ہیں لیکن ساتھ غصہ بھی آ جاتا ہے اور ذرا سی بات ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ کسی کو دیا تو اس کے بعد پھر احسان بھی جتا دیا، ناراضگی ہوئی تو۔ فرمایا کہ بعض حلیم تو ہیں لیکن بخیل ہیں، بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں مگر تواضع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تواضع اور انکسار تو ان میں پرلے درجے کا ہے مگر شجاعت نہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے لیکن بہادری نہیں۔ ذرا سی کوئی بات موقع آئے تو فوراً بزدلی دکھانے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر انسان جامع صفات نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ بالکل محروم بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے اکمل نمونہ اور نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان اخلاق کے بارے میں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے۔ اسی لیے آپ کی شان نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ پس تکالیف کا زمانہ میں بھی آپ نے اخلاق دکھائے اور صبر کا وہ مظاہرہ کیا کہ دنیا حیران ہو گئی۔ اور جب تمام عرب کو حکومت ملی جیسا کہ میں نے کہا تو تمام ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ بس اخلاق کے اعلیٰ معیار ہیں جو ہر حالت میں ایک حقیقی مسلمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو ہمیشہ سامنے رکھنے چاہیے اور دکھانے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ اخلاق ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا اور ایک اعجاز دکھایا۔ پھر آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر تم اس سنت پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق اچھے کر لو اور ہر خلق کو موقع اور ماحول کے مطابق استعمال کرو تو تم بھی اعجاز دکھانے والے بن سکتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں خوارق پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ عذرات پیش کر دیتے ہیں اور اس کو ٹالنا چاہتے ہیں، لیکن اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعزاز اخلاق ہی کا دیا گیا، جیسے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا کہ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر، برے اخلاق کو چھوڑ کر، عادات ذمیمہ کو ترک کر کے خصائل حسنہ کو لیتا ہے، اچھی خصلتیں پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، اس کے لیے وہی کرامت ہے۔ تو یہ بہت بڑی کرامت ہے اگر اس طرح کر لو کہ برے اخلاق کو چھوڑ دو اور نیکیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ مثلاً اگر بہت ہی سخت تند مزاج اور غصہ ور ان عادات کو نہیں چھوڑتا اور حلم اور عفو کو اختیار کرتا ہے، اور غصہ ور ان بد عادات کو چھوڑتا ہے اور حلم اور عفو کو اختیار کرتا ہے، یا امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کے بجائے ہمدردی حاصل کرتا ہے، تو بے شک یہ کرامت ہے۔ سخت مزاج آدمی ہے، غصہ ور آدمی ہے،
یہ بری عادتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر نرمی اور معاف کرنے کی صفت اختیار کرتا ہے، یا کنجوسی کو چھوڑ کر سخاوت کرتا ہے، اپنے ہاتھ گھروں کو روکے رکھنے کے بجائے اور حسد کے بجائے ہمدردی کرتا ہے، تو یہ ایسی تبدیلی اگر پیدا کر لو تو یہ کرامت پیدا ہو جاتی ہے اور اس نتیجے بھی دکھاتی ہے پھر۔ اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے۔ اپنے آپ کی تعریف کرنا یا اپنے آپ کو اظہار کرنا یا تعریف کروانا، ان باتوں کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کرو تو یہ کرامت بن جائے گی۔ فرمایا کہ پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے؟ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ تو بس یہ ایک مدامی اور زندہ کرامت ہے، انسان اخلاقی حالت کو درست کرے، کیونکہ یہ ایک ایسی کرامت ہے جس کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع دور تک پہنچتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ خلق اور خالق کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے۔ بہت سے رند اور عیاش ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارق عادت نشان کے قائل نہیں ہوئے، لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر جھکا لیا، اور بجز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی۔ بہت سے لوگوں کے سوانے میں اس عمر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔ بظاہر عموماً دنیا دار بھی اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس بات کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے وہ حقیقت میں عموماً ایک دکھاوا ہوتا ہے، اور صرف اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں اپنے ذاتی مفادات بھی نہ ہوں وہاں ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یا پھر بعض دفعہ کسی بڑے افسر کے سامنے یا بڑے امیر آدمی کے سامنے اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق ہیں، حالانکہ وہ مداحنت ہے، ایسی چیز ہے جو کمزوری ہے، اور خوف کے مارے یا بزدلی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کے سچے اخلاق نہیں ہیں، بلکہ اعلیٰ خلق یہ ہے کہ دل سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہو۔ اگر ہمدردی ہے تو دل سے ہو، اگر دوسری باتوں کا اظہار ہے تو دل سے ہو۔ چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداحنہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے، دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مداحنہ وغیرہ سے کام نہ لے۔ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تو یہ کامل طریق ہے، عدل کرو، انصاف سے کام کرو، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو۔ پھر ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں جہاں احسان کرنے کی ضرورت ہے، وہاں احسان کرو۔ پھر اس سے آگے بڑھو تو اس طرح سلوک کرو دوسروں سے، ایسے اخلاق دکھاؤ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، جیسے بہت قریبی رشتے سے کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو یہ کامل طریق ہے، اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے۔ جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے۔ جو لوگ اس سے دور ہیں، اگر عمیق نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا، اور اس کے لیے دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکموں پر چلانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ زندگی کا اعتبار نہیں ہے، نماز اور صدق و صفا میں ترقی کرو، اپنی باتوں میں ترقی کرو، اپنی سچائی کے معیار کو بڑھاؤ، اپنی ہر بات میں سچائی پیدا کرو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نیکیاں کیا ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ صرف ظاہری نمازیں اور عبادت تھی،
نیکی ہے، یا معمولی اخلاق دکھا لیے تو بڑی نیکی ہوگی، اور دوسرے بہت سارے بنیادی اخلاق کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس پر بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلاق دوسری نیکیوں کی کلید ہے، ایک چابی ہے اس کی۔ جو لوگ اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے وہ رفتہ رفتہ بے خیر ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان سے کوئی خیر نہیں ہوتی، فائدہ نہیں پہنچتا۔ فرمایا کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کام آتی ہے، زہر اور نجاست بھی کام آتی ہے، اسٹرکنیا بھی کام آتا ہے، اعصاب پر اثر ڈالتا ہے، مگر انسان جو اخلاق فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رسا ہستی نہیں بنتا، یہ زہر بھی کام آ سکتے ہیں، گند بھی کام آ سکتا ہے، لیکن اخلاق فاضلہ کو حاصل کرتا ہے اگر انسان نہیں کرتا اور لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تو فرمایا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آ سکتا۔ بس انسان تبھی کام آ سکتا ہے جب اس میں اعلیٰ اخلاق ہو۔ فرماتے ہیں کہ مردار حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں، اس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بل ہوں ادل کا مصداق ہو جاتا ہے، بس انتہائی گری ہوئی چیز بن جاتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ اخلاق کی درستی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔ اگر اخلاق پیدا ہوں گے تو دوسری نیکیاں کرنے کی بھی توفیق ملے گی۔ روزمرہ معاملات میں یہ اخلاق کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں، کوئی سوالی آئے اس کو چڑ جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے کوئی ضرورت مند آئے اس کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں، اور کچھ مولویت کی رگ ہو تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے مسائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، مسائل بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، بجائے کہ اس کو دیں، وہ مانگنے والا آیا ہے اس سے علمی باتیں شروع کر دیں گے، یا برائیاں اور اچھائیاں بیان کرنے شروع کر دیں گے سوال کرنے کی۔ فرمایا اور اس پر اپنی مولویت کا روب بٹھا کر بعض اوقات سخت سست بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود صحت کے سوال کرتا ہے تو خود گناہ کرتا ہے۔ اگر کوئی سوالی ایسا ہے جو صحت کے باوجود سوال کرنے آیا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ تمہارے پاس کچھ ہے، مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو۔ اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا، بلکہ حدیث شریف میں لو عطا کا راکبن کے الفاظ آتے ہیں، یعنی خواہ سائل سوار ہو کر بھی آوے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا ارشاد ہے کہ سائل کو مت جھڑکو۔ فرمایا کہ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک دے۔ بس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو، سوال کرنے والے کو نہ جھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلد ہی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری چیز کو جذب کرتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے، یہ جذب کرنے کا مسئلہ۔ بس جب تم سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ دے دو گے، سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا جب تو، اور اس طرح پر اخلاقی صدقہ دے دے گا تو قبض دور ہو کر دوسری نیکی بھی کر لے گا، یعنی جو دل میں ایک روک پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور پھر دوسری نیکیوں کی بھی توفیق ملے گی اور اس کو کچھ دے بھی دے گا۔ پھر ہمارے معاشرے میں عموماً والدین کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے۔ والدین اگر احمدی نہیں یا مخالفت کر رہے ہیں
تو کس طرح ان کا احترام کس طرح آپ نے قائم فرمایا. آپ نے اسی طرح ایک شخص کو شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی کو ان کے والد کے بارے میں دریافت فرماتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو. ہر طرح اور حد الوسع والدین کی دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کو پہلے سے ہزار چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے. اس لیے ان کو اپنا نمونہ دکھاؤ تاکہ وہ اسلام کی سچائی کے قائل ہو جائیں. اخلاقی نمونہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے برابری نہیں کر سکتے. سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجے کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ممیز شخص ہوتا ہے. شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے. اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا. دنیاوی امور میں جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرما برداری کرنی چاہیے. دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاؤ. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اخلاق ہی ہیں جو انسان اور جانور میں فرق کرتے ہیں. اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اول چار پائے کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا، اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آگے آتا ہے، جیسے کتا ہے اس قدر کھاتا ہے کہ آخر کیا کرتا ہے، کیا کیفیت ہونی چاہیے، کس حالت میں ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اور مقدار اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. جانور کوئی فرق نہیں کرتا. کتے کی مثال دی کہ اس کو یہ نہیں پتہ کتنا کھانا ہے، وہ کھاتا ہے تو کھاتا چلا جاتا ہے اور آخر کیا کر دیتا ہے. یہاں ہم دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو یہی حال ہے، لالچ ختم ہی نہیں ہوتی اور جائز اور ناجائز طریقے سے چاہے وہ کھانا ہو یا لوگوں کا مال ہو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ دوسرا یہ کہ انعام حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ فرق نہیں پتہ کہ کیسی حالت رہنی چاہیے، کس طرح رہنی چاہیے، روحانیت کیا کہتی ہے اور کس حد تک تمہیں اپنے جائز رائے سے کھانے اور کمانے کی اجازت دیتی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ جیب میں بھرتے چلے جاؤ اور اپنے خزانے بھرتے چلے جاؤ، بلکہ اس کا اندازہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جانور حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا. فرمایا کہ ایک بیل، مثلا بیل کی مثال ہے، کبھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسائے کا کھیت ہے اس میں نہ جاؤں. فلاں بیل ہے، جانور ہے، گھاس چر رہا ہے، تو اپنے کھیت سے اگر باڑ نہیں لگی ہوئی تو دوسرے کھیت میں بھی چلا جائے گا، اس کو تمیز ہی نہیں ہے. فرمایا کہ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے وہ نہیں کرتا. فرمایا کہ یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں ہے. پھر پاک پلید کا یہ حال ہے کہ عرب میں مردے بھی کھا لیتے تھے. پھر آگے مثال دی آپ نے کہ اس زمانے میں بھی لوگ کھا لیتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے میں کوئی تردد اور تامل نہیں کرتے لوگ. جیسے یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جاوے بلا تردد کھا لے گی. یعنی کہ گائے جو ہے اس کے سامنے رکھ دو گھاس، چاہے وہ جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے، تو گائے نے تو کھا لینا ہے. اسی طرح بعض لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں جائز اور ناجائز طریقے سے. فرمایا ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے، یعنی یہی معنی ہیں والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں تو پھر ایسے انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ بن جاتا ہے. فرمایا کہ غرض یاد رکھو کہ دو پہلو ہیں، ایک عظمت الہی کا جو اس کے خلاف ہے وہ بھی اخلاق کے خلاف ہے، اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ کا کہ بس جو نوع انسان کے خلاف ہو وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے. اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کی عظمت نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی باتوں کی توجہ سے نہیں سنتے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تب بھی اخلاق نہیں.
اور اگر لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے، ناجائز طریقے سے ان کے مال کھاتے ہو یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو یا اور طریقے سے بد اخلاقی دکھاتے ہو، تو یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پر، جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد و غرض ہے، غور کرتے ہیں۔ پھر ایک برائی تکبر کی ہے جو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، صوفی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاق رذیلہ کی بہت سے ہیں، جن ہیں، گھٹیا اخلاق کے بہت سے جن جس انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور جب یہ نکلنے لگتے ہیں تو نکلتے رہتے ہیں، مگر سب سے آخری جن تکبر کا ہوتا ہے جو اس میں رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انسان کے سچے مجاہدہ اور دعاؤں سے نکلتا ہے۔ فرمایا کہ بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں، بڑی عاجزی دکھاتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عاجز ہیں، لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نوع کا تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیے۔ بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے۔ دولت مند متکبر دوسروں کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری ذات بڑی ہے اور چھوٹی ذات کا ہے۔ بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ جھٹ اس کا عیب پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا۔ غرض مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں، اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں۔ ان سب سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی مگر اس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی۔ ترک اخلاقی بدی اور گناہ ہے۔ فرمایا کہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے انسان کو، اور فرمایا کہ ترک اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے۔ جب اخلاق کو ترک کر دو گے تو یہ بدی اور گناہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ اس سے نیکیوں کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک شخص جو مثلا زنا کرتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ اس عورت کے خاوند کو کس قدر صدمہ پہنچتا ہے، کسی عورت کے ساتھ زنا کیا شادی شدہ سے۔ اب اگر یہ اس تکلیف اور صدمے کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا تو ایسے فعل شنیع کا مرتکب نہ ہوتا۔ اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فعل بد کے ارتکاب سے نوع انسان کے لیے کیسے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا۔ فرمایا کہ ایک شخص چوری کرتا ہے، کم وقت ظالم اتنا بھی تو نہیں کرتا کہ رات کے کھانے کے واسطے کسی غریب آدمی کے گھر میں چوری کر لیتا ہے، اس کے لیے کچھ چھوڑ دے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ غریب کی کئی سالوں کی محنت کو ملیاں میٹ کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا اور اخلاقی حالت سے اندھا نہ ہوتا تو کیوں چوری کرتا؟ آئے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا، فلاں جگہ کسی عورت کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ممکن ہے کہ اپنے جیسے انسان پر مصیبت آئے اور یہ محسوس نہ کرے۔ اگر یہ اخلاق ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہ ہو، تبھی یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو یا انسانیت انسان میں ہو تو کبھی اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ فرمایا اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔ اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ
کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جماعت میں کیا ترقی ہو گئی ہے، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء، غیظ و غضب میں مبتلا ہیں. یہ الزام بھی لگاتے ہیں ہم پر کہ غیظ و غضب میں مبتلا ہیں اور افتراء بھی کرتے ہیں. کیا یہ ان کے یہ باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا؟ جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو شرمندہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کو نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیت میں آنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے. اس لیے تم لوگ بھی جو بیت میں آئے ہو تو لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا، وہ الزامات تمہارے پہ سچ ثابت نہیں ہونے چاہیے. فرمایا روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے جس طرح جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور ظاہری زندگی کا باعث بنتا ہے، اسی طرح روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فرمایا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، طوائف کے ہاں جاوے، قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے یا ایسے افعال کبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی. لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کریں گے، کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے. اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے. بد نمونہ جو لوگ دیکھیں گے تو ان کو پھر اس جماعت سے دوری پیدا ہو جائے گی، وہ قریب نہیں آئیں گے اور پھر سعادت سے محروم رہ جائیں گے جو برکات جماعت میں شامل ہونے کی ہیں. بس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. جہاں عاجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے. ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. فرمایا کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے ابنائے جنس کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں رکھ پاتا وہ بخیل ہے. اگر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں تو پھر وہ بخیل اور کنجوس ہے. اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار کر لوگوں کو بتلاؤں. اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا، دعا سے کام نہ لے گا، وہ غمرہ جو دل میں پڑتا ہے دور نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے، شجاعت سے کام نہ لے. تو کیوں کر تبدیلی ہو سکتی ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لا تبدیل سنت ہے. جیسے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. بس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو وہ تبدیل اخلاق اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ مجاہدے اور دعا سے کام لیں، ورنہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق کو ہر لحاظ سے اور ہر موقع پہ اور ہر جگہ اور ہر صورت میں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اخلاق کے معیار اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے. مخلوق کی سچی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تقویٰ کے معیار بلند کرنے والے ہم ہوں. ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے تو ہماری سوچ ہر وقت یہ رہے کہ ہمارا کوئی عمل اسلام،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کی بدنامی کا باعث نہ بنے، بلکہ اسلام کی خصوصی تعلیم کو ہم پھیلانے والے ہوں اور دنیا کو اس سے متاثر کرنے والے ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اخلاق کے معیاروں کو بڑھانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر دعا سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے مدد طلب کرنے والے ہوں۔ معذوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم شیخ عبدالمجید صاحب ابن شیخ عبدالحمید صاحب حلقہ ڈیفنس سوسائٹی کراچی کا ہے۔ 15 فروری کو 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا حضرت شیخ نور احمد صاحب جلندھر کے ذریعے سے آئی تھی، جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب انجام آتم میں 313 صحابہ کی فہرست میں 242 نمبر پر شیخ نور احمد صاحب جلندھر حال ممباسا کے نام سے کیا ہے۔ 1929 میں جلندھر میں یہ پیدا ہوئے۔ تعلیم اسلام کالج قادیان سے FSc کرنے کے بعد اپنے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیمیکل انجینئرنگ میں MSc کی اور کالج میں ٹاپ بھی کیا۔ پھر 1951 سے 1953 تک یہاں UK کی سرے یونیورسٹی میں میٹالرجیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر کراچی میں سیکٹری جماعتی خدمات آپ کو جو انتظام دینے کی توفیق ملی، سیکٹری جداد، صدر امداد کمیٹی حلقے کے صدر تھے، نائب امیر کراچی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ مجلس تحریک جدید مرکزیہ کے ممبر تھے۔ آپ کی اولاد میں ایک بیٹی ہیں سلمہ طارق، اور جو طارق سجاد صاحب کی اہلیہ ہیں، اور 2 نواسے اور 1 نواسی ہیں۔ ان کے نواسے لکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی وہاں بزرگوں کی صحبت میں رہ کے قادیان میں اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، اور میٹرک کے امتحان میں کہتے ہیں انگریزی کا پرچہ اچھا نہیں ہوا، تو یہ راستے میں آ رہے تھے مسجد کی طرف سے، تو حضرت مولانا شیر علی صاحب مسجد سے نکل رہے تھے، وہ ملے۔ مولانا صاحب نے امتحان کا حال پوچھا، انہوں نے کہا کہ پرچہ اچھا نہیں ہوا۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر وہیں دعا کی اور ان کو کہا کہ آپ پاس ہو جائیں گے، خوشخبری دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد دعا ایسی قبول ہوئی کہ ہر امتحان میں پاس ہی ہوتا چلا گیا۔ مختلف حالات ان پر آئے، تنگی اور خوشی کے، جہاں سے جانے کے بعد مختلف نوکریاں بھی انہوں نے کیں، اور جماعتی مخالفت کی وجہ سے بھی یا کچھ آپس کے افسران کے غلط رویے کی وجہ سے ان کو نوکریوں سے نکالا جاتا رہا۔ آخر انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار میں یہ عہد کیا کہ اپنے خرچ کے علاوہ کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھوں گا، باقی جو کچھ ہوگا وہ جماعت کو پیش کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے تا زندگی اس عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، بزنس کیا، انہوں نے کارخانے لگائے، اس کا جو بھی منافع آتا تو بے انتہا انہوں نے جماعت پر خرچ کیا، اور جماعت کو ہمیشہ چندہ دیتے رہے۔ بس خلیفہ مسیح رابع نے جب MTA کا اجرا فرمایا تو اس وقت بھی انہوں نے فوری طور پر 1 کروڑ روپیہ وہاں ادا کر دیا۔ اسی طرح رشیا میں ایک دفعہ مسجد بنانے کے خیال پیدا ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے تحریک سے پہلے ہی ایک رشین وفد اس وقت احمدیوں کا یہاں آ کے خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اسی دوران میں بغیر کسی تحریک کے ان کو بتایا، پرائیویٹ سیکرٹری نے خلیفۃ المسیح رابع کو بتایا، پرائیویٹ سیکرٹری نے، کہ شیخ صاحب نے یہ خطیر رقم وہاں مسجد کے لیے دی ہے، بغیر کسی تحریک کے اور بغیر اس پر خلیفۃ المسیح رابع نے بڑا خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح وہاں کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ جب
28 مئی کا واقعہ ہوا ہے 2010 میں دارالذکر میں اور ماڈل ٹاؤن میں. تو ایک دن کہتے ہیں میں دفتر گیا اسی دن شام کو، تو دیکھا وہاں کے سیکٹری مال ایک رسید کاٹ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ صفر پہ صفر ڈال رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ غلطی سے تو نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ابھی شیخ صاحب سیدنا بلال فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم دے کے گئے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کی اشاعت کے لیے انہوں نے بڑی خطیر رقمیں دیں. بے شمار پروجیکٹ تھے جماعت کے کراچی کے، ان کے لیے چندے دیے، اور بڑی سادگی سے انہوں نے زندگی ہمیشہ گزاری. مجھے لگتا ہی نہیں تھا ان کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے کہ شخص ایک 2 فیکٹریوں کا مالک اور بڑا امیر آدمی ہے، کیونکہ جو کمائی ہوتی تھی اپنے اخراجات کے لیے رکھ کے، گھر کے اخراجات کے لیے، باقی جماعت کو دے دیا کرتے تھے. اور آخر میں بھی یہی وصیت کر کے گئے کہ یہ میری جائیداد جو ہے یہ جماعت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی نواسی کو اور بچوں کو، بیٹی کو بھی صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے، اور ان کے نیک نمونوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے بعد نماز جنازہ غائب ان کو پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.